کیا آپ نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو کیا خیال ہے ارطغرل کو غلام بنایا جا سکتا تھا؟ نہیں نا۔ اب آپ سنیں کہ اس معاملے میں علامہ اقبال کی ترکوں کے بارے میں کیا رائے تھی۔ ویسے تو اقبال کا سارا پیغام بہت اہم ہے اور اس کا اطلاق آج بھی ہمارے حسب حال ہے، لیکن آج ایک نظم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس کا نام ہے غلاموں کی نماز۔ یہ نظم اور اس کی تشریح سنیں اور ارطغرل کی دلیری، غیرت، حمیت کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو اس کی بہت اچھی سمجھ آئے گی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ عیسائیوں کی سرخ سلیب ریڈ کراس کے مقابلے میں ترکوں نے مریضوں کی دیکھ بھال اور ضرورت مندوں کی امداد کے لیے سرخ ہلال ریڈ کریسنٹ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی تھی، جس کا وفد بر صغیر کے مسلمانوں سے ملنے آیا ہوا تھا۔ وفد جب لاہور آیا تو اقبال سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ غالباً ہوا یہ کہ وفد کے ارکان نے بر صغیر کی کسی مسجد میں جب باجماعت نماز پڑھی تو نماز کی امامت کرانے والے پیش امام کو دیر تک سجدے میں گئے ہوئے دیکھ کر ایک ترکی مجاہد نے حیرانگی کا اظہار کیا ہوگا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، طویل سجدہ ہیں کیوں اس قدر تمہارے امام؟ وہ سادہ مرد مجاہد، وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام۔ ترک کبھی کسی کے غلام نہیں رہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ ترکی کے اس وفد کے ساتھ آنے والے مردان حر یعنی آزاد بندوں کو کیا معلوم تھا کہ غلاموں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ اگر خبر ہوتی تو وہ مرد مجاہد شاید یہ سوال نہ کرتا۔ پھر فرماتے ہیں ہزار کام ہیں مردان حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے ہیں امتوں کے نظام۔ جو لوگ آزاد ہوتے ہیں اور آزاد قوم کے فرد ہوتے ہیں انہیں نماز کے علاوہ اور ہزاروں کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ رزم ہو یا بزم، ہر طرح کے حالات میں ان کو ہزار قسم کے کام سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ فکری ہی نہیں عملی محاذوں پر بھی لڑنا ہوتا ہے۔ باہر کے دشمنوں ہی سے نہیں اندر کے منافقین سے بھی نمٹنا ہوتا ہے، لیکن غلام تو ان ذمہ داریوں سے آزاد ہوتا ہے اور صرف آقاؤں کی مرضی پر چلتا ہے۔ خود بے حس اور بے ذوق ہوتا ہے، اس کا کام بس جی حضوری ہوتا ہے۔ بدن غلام کا سوز عمل سے ہے محروم، کہ ہے مرور غلاموں کے روز و شب پہ حرام۔ غلاموں کا جسم کام کرنے یا عمل کی حرارت سے بے نصیب رہتا ہے، سوائے غلامی کے اور اپنے آقاؤں کی مرضی میں ہاں میں ہاں ملانے کے اور انہیں کیا کام ہوتا ہے؟ ان کی زندگیوں کے دن رات اس طرح نہیں گزرتے جس طرح آزاد لوگوں کے گزرتے ہیں، بلکہ ان پر ان کے دن رات کا گزرنا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نہیں گزرے، یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسا بیتا ہوا کل ویسا ہی آج اور ویسا ہی آنے والا کل، جبکہ آزاد لوگوں کا آج ان کے گزشتہ کل سے بہتر ہوتا ہے اور ہر آنے والا کل مزید روشن اور تابناک۔ پھر اقبال کہتے ہیں طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے، ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام؟ خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام۔ ان اشعار میں اقبال نے لمبے سجدے کو ناپسند ہرگز نہیں ٹھہرایا، بلکہ ان کا سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو صرف ہماری نمازیں، روزے، تسبیحات درکار نہیں ہیں، وہ تو ہم سے کچھ بڑھ کے چاہتا ہے۔ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شزاں خواہی۔ بندگی کا مقام اور ہے، عاشقی کا اور ہے۔ فرشتوں سے وہ سجدے چاہتا ہے، خاکی پتلے سے وہ کچھ بڑھ کے چاہتا ہے۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں سے صرف 22 لاکھ افراد بھی دین اور اقبال کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے والے ہوتے تو آج پاکستان دنیا کی سپر پاور ہوتا۔ آج بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ رکھنے والے چند سر پھرے اور سر بکف کلیم اس قوم کو میسر آ جائیں جن کے سجدے سے روح زمین کانپ اٹھے تو یہ سب کرپشن، جھوٹ، اقربا پروری اور یہ لا قانونیت اور آئین و قانون سے روح گردانی ختم ہو جائے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دین کی اصل روح اور اصل پیغام سے ہم آشنا ہی نہیں ہیں۔ قوم کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے اور اقبال کے انقلابی پیغام کو پھیلنے سے روک دیا گیا ہے۔ 5 سٹار زندگیاں جینے والی ہماری اشرافیہ کی چودراہٹ قائم و دائم ہے۔ اسی لیے آج وطن عزیز کو اقبال کا پیغام سمجھ کر ارطغرل کی طرح
میدان میں اترنے والے سرفروں کی ضرورت ہے۔ تانداری خونے گرم اندر بدن، سجدہ تو نیس جز رسم کہن۔ اگر تیرے اندر گرم خون نہیں، غریبوں کے مسائل اور ملک و قوم کی زبوں حالی تجھے پریشان نہیں کرتی، تو پھر تیرا یہ سجدہ، تیری یہ عبادت پرانی رسم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ غالب امکان ہے کہ خدا ان نمازوں کو ہمارے منہ پر دے مارے کہ 22 کروڑ عوام رو پیٹ رہی تھی اور تم سمجھتے تھے کہ خالی نمازوں سے تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ آخر پر علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ برصغیر کے اماموں کو نماز میں ایسے سجدے کرنے کی توفیق دے جس میں طوالت بے شک نہ ہو لیکن زندگی کا پیغام ضرور ہو، اور جب وہ سبحان ربی اعلیٰ کہیں کہ جس کا مطلب ہی سب سے اعلیٰ رب کی پاکی کا بیان ہے، تو پھر وہ سمجھ لیں کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہستی جس کی غلامی کا شرف حاصل کرنا چاہیے صرف خدا کی ذات ہے، نہ کہ دنیا کے افراد اور اقوام۔ اس لیے انہیں انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ اقبال نے ایک اور جگہ فارسی میں اپنی قوم کی ذہنی غلامی کا رونا ان الفاظ میں رویا ہے: بند بر پانیس بر جانو دل است، مشکل اندر مشکل است۔ بیڑیاں ہمارے ہاتھوں پاؤں میں نہیں، ہمارے دل و دماغ پر پڑی ہوئی، یہی سب سے بڑی مشکل ہے۔ اور مزید ایک جگہ تو اقبال نے یہ بھی کہا کہ غلامی کی خو تو کتے سے بھی بدتر ہونے کی علامت ہے، کیونکہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کتے نے کسی دوسرے کتے کے آگے سر جھکایا ہو۔ اقبال کے یہ اشعار آج بھی ہمارے حسب حال ہیں۔ انگریز کے بعد ان کے غلام جو ہم میں سے ہی ٹرینڈ کیے گئے ہیں، وہ 60-70 سالوں سے ہم پر حکمران ہیں، اور وہ ہیں ہماری سول اور فوجی اشرافیہ جو دراصل عالمی اشرافیہ کی غلام ہے۔ کہنے کو ہم آزاد ہیں لیکن حقیقت میں نہیں۔ بس اس سے زیادہ بات کی تو میرے بھی پر جلیں گے، اس لیے اللہ حافظ۔